آج سے تقریباً 800 سال پہلے دکن کی سرزمین پر ایسا ماحول تھا کہ مسلمانوں کو بدقسمت یعنی صبح کے وقت کسی مسلمان کا نظر آ جانا پورے دن کے لیے بدشگن سمجھا جاتا تھا اور ان سے خرید و فروخت کرنے سے بھی پرہیز کیا جاتا تھا۔ یہاں پر سخت سماجی اختلاف، انجان لوگ، انجان مذہب و فکر اور عقیدے سے خوف پایا جاتا تھا۔ یہ تاریخ کی حقیقت کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ جو رویہ تھا کسی مذہب سے دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ افواہوں کی وجہ سے اور رواج و رسم کا گہرا نتیجہ تھا۔ ساؤتھ انڈیا میں ابھی اسلام زیادہ پہچانا نہیں گیا تھا اور مسلمان آبادی بالکل نہ کے برابر تھی۔ ایسے خوف اور بے اعتمادی کے ماحول میں ایک ایسی شخصیت دکن میں داخل ہوئی جنہوں نے اپنے کردار، عمل اور اخلاق کے ذریعے اس تہذیب کو عام کیا جو آج تک گنگا جمنا تہذیب کے نام سے عام ہے۔ آج ہم حضرت بابا شرف الدین سہرواردی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جنہیں سلطان دکن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب انہیں کسی دنیاوی حکمرانی یا سیاسی قوت کی بنا پر نہیں ملا، بلکہ ان کے بے مثال اخلاق، بلند روحانی مقام اور دکن میں داخل ہونے والے پہلے عظیم اولیاء ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوا ہے۔ آپ کا تذکرہ تاریخ کے تقریباً تمام ان کتابوں میں ملتا ہے جو دکن کے اولیاء اور بزرگ علماء پر مبنی ہے۔ آپ کا اصل نام سید شرف الدین عراقی تھا اور بابا شرف الدین آپ کا لقب۔ آپ سعادات حسینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 پشتوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی تک ملتا ہے۔ کتاب تذکرہ اولیاء حیدرآباد میں مولوی مراد علی طالع صاحب نے آپ کا سجرہ کچھ یوں بیان کیا ہے: سید شرف الدین عراقی سہرواردی بن سید محمود بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام علی نقی بن امام محمد تقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ الکاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام۔ 16 شعبان 586 ہجری کو آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ شہر بغداد میں آپ کی تعلیم اور تربیت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سید محمود سے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہرواردی سے تفسیر و احادیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے مرشد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے خدمت دین کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کی زندگی صرف بغداد کی گلیوں تک محدود نہیں تھی، کیونکہ آپ کا انتظار دکن کی سرزمین کر رہی تھی۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رات بابا سید شرف الدین کو ایک خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہیں ہندوستان کی طرف روانہ ہونے اور اسلام کی تبلیغ کرنے کا اشارہ ملا۔ یہ خواب آپ کی پوری زندگی کا رخ متعین کر گیا۔ 631 ہجری میں جب آپ کی عمر 45 ایئرز تھی، بابا شرف الدین اپنے 70 شاگرد، اپنے بھائی، اپنی بھتیجے کے ہمراہ ہندوستان پہنچے۔ بابا شرف الدین نے نارتھ انڈیا میں تقریباً 9 سال قیام کیا۔ دانش مندوں کے مطابق یہ 9 سال آپ نے ہندوستان کے سماج کو سمجھنے، یہاں کے لوگوں کی فطرت کو پہچاننے اور ان کے طور طریقے، مذہب و فکر کو جاننے میں گزارے۔ پھر آپ 640 ہجری میں دکن کی سرزمین پر تشریف لائے، وہ مقام جو آپ کی زندگی بھر کا مسکن بن گیا۔ دکن پہنچنے کے بعد بابا شرف الدین نے اس پہاڑ پر قیام اختیار کیا جو آج حیدرآباد میں پہاڑی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ ایک غار میں عبادت میں بڑی شدت سے مشغول رہے، جو غار آج بھی موجود ہے۔ اس دوران آپ نے اپنا پورا وجود ذکر الہی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ راتیں تہجد اور نفل نمازوں میں گزرتی تھیں اور دن روزہ اور دیگر عبادتوں میں بیت جاتے تھے۔ جب بابا شرف الدین نے یہاں کے لوگوں سے رابطہ قائم کیا تو انہیں اسلام کے حوالے سے گہری جہالت اور کئی غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو غیر ملکی کہا جاتا تھا اور بدشگن سمجھا جاتا تھا، لیکن بابا شرف الدین نے کبھی سختی یا مناظرے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے قوم کو علم سے
اور جہالت کو اخلاق سے تبدیل کر دیا۔ ان کا پیغام لوگوں پر واضح ہوتے چلا گیا کہ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، خدا کے سامنے سب برابر ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مریدوں کو سختی سے ہدایت دی کہ ہندو مذہب کے مقدس شخصیات کی بے ادبی نہ کرے اور ہر انسان کی عزت کی جائے۔ یہی رویہ بعد میں حیدرآباد کی تہذیب کا حصہ بن گیا۔ کتابوں میں بابا شرف الدین سے منسوب کئی کرامات کے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں چند مشہور: ایک دھوبی کے بیل کا گم ہو جانے کا واقعہ۔ اس دھوبی کو بابا نے ہنومان مندر میں ایک نقش رکھنے کو دیا اور اس کے بعد دھوبی کو اپنا بیل واپس مل گیا۔ ایک دوسرا واقعہ ایک شرابی کا ہے جو مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن شراب چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اور پھر جب بھی وہ شراب پینے کا ارادہ کرتا اسے بابا شرف الدین کی موجودگی کا احساس ہوتا اور آخرکار اس نے شراب چھوڑ دی۔ اسی طرح کاکاٹیا ڈائناسٹی کا ایک عہدیدار وینکٹ ریڈی پالیکر کے بیٹے کا واقعہ ملتا ہے جو کئی عرصے سے بیمار تھا اور بابا شرف الدین کی توجہ سے صحت یاب ہوا۔ ان تمام واقعات اور کرامات کے اوپر بابا شرف الدین کے اخلاق اور ان کے اعمال نے لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑا۔ یہ اثر اتنا گہرا تھا کہ جو لوگ پہلے مسلمانوں سے دور بھاگتے تھے، یہ الفاظ کتاب میں موجود ہے کہ وہی لوگ بعد میں سید شرف الدین عراقی صاحب کو جیتا جاگتا دیوتا کہنے لگے۔ حضرت بابا شرف الدین نے اپنی پوری زندگی تجرد میں گزاری، یعنی شادی نہیں کی، اور خود کو مکمل طور پر دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ 19 شعبان 687 ہجری کو 101 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنی روحانی ذمہ داری اپنے بھتیجے سید فرید الدین کو سونپی، جو اسی پہاڑی پر بابا شرف الدین کے قبر کے قریب مدفون ہیں۔ ہر سال 16 سے 22 شعبان تک درگاہ پر سالانہ عرس کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں مختلف مذہبوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں اور سید شرف الدین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 16 شعبان کو بابا شرف الدین نے خود اپنی زندگی میں یہاں ذکر الہی کی مجلس اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ اہتمام تقریباً 800 سال سے آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہاں کا مشہور سندل بالاپور علاقے سے سندل خانے سے شروع ہوتا ہے اور نقارہ پنجے شاہ ولایت سے نکالا جاتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ قدیم دور سے ہی بالاپور میں حضرت کے چاہنے والے اور مرید موجود تھے، کیونکہ اس وقت وہی علاقہ کچھ حد تک آباد تھا اور یہاں گھنا جنگل ہوا کرتا تھا۔ آصف جائی حکمران اور پیگا خاندان کی گہری عقیدت کے سبب یہاں مساجد، آبدر خانے، کمانے اور لنگر خانے قائم کیے گئے۔ 1336 ہجری میں نظام میر عثمان علی خان کے دور حکمرانی میں یہاں گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس درگاہ میں نواب خورشید جاہ امیر پیگا نے ایک بڑی 5 دیلان کی مسجد تعمیر کروائی۔ جاگیردار نواب محمود حسین خان، نواب حمایت جنگ اور نواب سالار جنگ نے یہاں پانی کی سہولت اور وضو خانے، آبدر خانے اور دیگر تعمیرات کروائے۔ امیر پیگا وقار العمرہ نے یہاں لنگر خانہ تعمیر کروایا، جہاں روزانہ زائرین اور مسافرین کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ پہاڑی شریف علاقے میں داخل ہوتے ہی ایک مسجد نظر آتی ہے جس کا نام چودھری مسجد ہے۔ یہ مسجد بانو جی چودھری نے تعمیر کروائی، جو ایک غیر مسلم تھے اور بابا کے چاہنے والے تھے۔ بانو جی چودھری نے وہیں ایک کمان بھی بنوائی جو آج بھی موجود ہے، اور اپنی وصیت کے مطابق وہی مسجد کے بالکل سامنے وہ دفن ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں رام کشن کی کمان بھی موجود ہے، جو بابا شرف الدین کے ایک اور چاہنے والے نے تعمیر کروائی تھی۔ یہ تعمیرات اس بات کی زندہ مثال ہے کہ کس طرح بابا شرف الدین نے مختلف مذہبوں کے درمیان اتحاد اور سماج کو مضبوط کیا۔ حضرت بابا شرف الدین سہرواردی صاحب 800 سال پہلے آنے والے اپنے دور کے صرف ایک ولی نہیں تھے، بلکہ معاشرے کے اصلاحگار، مختلف تہذیب اور مذہبوں کے درمیان ایک پل اور اندھیروں میں ایک روشن چراغ بن کر دکن میں تشریف لائے تھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل حیدر علی ہاشمی کو سبسکرائب کیجئے۔ حیدرآباد زندہ باد۔ اللہ حافظ۔